الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العظيم. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. اور نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. محترم حضرات اور آئے ہوئے مہمانان اعظام، آج میں گفتگو کروں گا نوجوان کے اپنے مستقبل کے اعتبار سے. ہم بخوبی جانتے ہیں کہ آج حالات اتنے پرخطر ہیں کہ کبھی تاریخ میں اس قسم کے حالات دیکھنے اور سننے میں نہیں آئے. پھر یہ مغربی تہذیب، یہ تمدن کی دل فریبیاں، یہ خود غرضی و خود فراموشی، یہ رقابت و ہم عصمتی، یہ فطرت کی طاقتوں کو عیاں کرنے والا فکر گستاخ، یہ ترقیات کے پردے میں تنزل و انحطاط اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آیا. اور پھر یہ قوم ملت اپنا بہترین اثاثہ اور اپنی سیادت و قیادت کے پاکیزہ اصول رکھنے کے باوجود دوسروں کی دست نظر بنی ہوئی ہے، اور اس امت کے افراد کو اپنی تہذیب و ثقافت سے جیسے آشنا ہی نہیں. دوستوں، خاص طور پر امت مسلمہ کا وہ نوجوان جو ستاروں پر کمندیں ڈال دیا کرتا تھا، جو پہاڑوں کو سجد کر دیا کرتا تھا، جس کے آگے بڑی بڑی طاقتوں کی جبیں کم ہو جایا کرتی تھی، جن کے عزم سفر سے چٹانیں چور ہو جایا کرتی تھی، جن میں مریم کی شریفت، سلیمان جیسی دانائی اور ایوب جیسا صبر تھا، جو صرف اور صرف ایک خدا کے سامنے جھک سکتا تھا. آج ذرا ہم غور کریں کہ ہم کہاں ہیں، حالانکہ ہم وہی قوم ہیں کہ جب کبھی باطل نے ہم کو پیٹھ دکھائی تو ہم نے سامنے آ کر مقابلہ کیا. جب جلاد تلوار چمکاتا ہوا آگے آیا تو ہم نے مسکرا کر نظر سے نظر ملائی اور پھر یہ کہتے ہوئے مردانہ وار تلوار کے نیچے سر رکھ دیا کہ خوشا وقتی کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، خوشا وقتی کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، یہی تو زندگی کا آخری ارمان ہے ساتھی. نوجوانوں، ذرا اس تاریخ کو اٹھا کر دیکھو کہ جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاکرانہ و عیارانہ چالوں سے یہاں کی مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب باشندگان ہند کا خون ان کے پسینوں سے بھی افزا ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں جس شخص نے علم بغاوت بلند کیا، وہ بھی ایک عالم دین، محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چمن، محرم فن، نازش وطن، شاہ عبدالعزیز ابن علی اللہ محدث دہلوی ہے. یہ وہی مرد مجاہد درویش خدا ہے جس نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کے نصب العلم کا اعلان فرما دیا تھا. جہاں تک پہنچنے کے لیے دوسروں کو ابھی برسہ برس انتظار کرنا تھا. شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برق بیاماں تھا جو دشمنوں کے نخل تمنا پہ گر پڑا. انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، سینوں میں بلبلے مچلنے لگے، نوزلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی. اور یہی مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس دینے والے علماء اکرام خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام کو روشن کرنے والے یہی مشاہد اجزام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں اور انگریزوں کے خلاف ایک محاذ بنا کر توکل علی اللہ بے سر و سامانی کے عالم میں یہ کہتے ہوئے نکل پڑے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے اور کارواں بڑھتا گیا. ہم کو خدا کے علاوہ کسی اور کی ضرورت نہیں، اسی پر بھروسہ اور توکل رکھ کے اپنا کام کرنا ہے. نوجوانوں نے ہی اس قوم کو سنوارا ہے، اس قوم کو دستبرداری دی ہے. وارثان بلال نے ہی اس قوم کو آگے لے کر چلے ہیں. ہمیں اس بات کا خیال